تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان کے دو ساتھی ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ قربت رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت رکھ رہا ہے، جس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، یا جو اس کو پسند ہے، وہ کیا چیز ہے، اور وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں جو مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے وہ ان تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے۔ ایک مال، دولت، زمین، جائیداد، سونا، چاندی، یہ حاصل کرنے کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسی کو زندگی میں کامیابی سمجھتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو مال دولت سے زیادہ اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور انہیں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مال دولت کے مقابلے میں ایسے لوگ کم ضرور ہیں، لیکن وہ بھی ایک نہ ایک دن ان سے جدائی کا شکار ہونے والے ہیں۔ مال دولت تو یا تو گھر کے اندر تجوری میں رہے گا، باہر ہی نہیں نکلے گا، یا اگر باہر نکلے گا تو آپ کے ہاتھ سے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو آپ کا نہیں ہوا۔ دوست احباب بھی اگر آپ کے ہو جائیں تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ خبر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سرانے سے پھول چڑھا کر نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا ہے وہ ہے اعمال۔ اعمال انسان کے اس سے جدا نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ چلتے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسا ساتھی انسان کا ضرور ہونا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہے، اور وہ ہے عمل۔ تو عمل کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا عمل تمہارے قبر میں تمہارا ساتھ دے گا، برا عمل کرو گے تو یہی عمل تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ پس پیمبر گفت بہرے ای طریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا اسی لیے کہ اس راستے کے لیے کوئی ساتھی عمل سے زیادہ با وفا نہیں ہے۔ نہ مال دولت آپ کے وفادار ہیں، نہ آپ کی زندگی آپ کے وفادار ہے، کیونکہ زندگی کی تو حقیقت یہ ہے کہ موت آتی ہے گلے لگنے کو، زندگی ہے کہ دغا کرتی ہے۔ زندگی سے زیادہ وفادار تو آپ کی موت ہے، کیونکہ وہ آ کر گلے لگتی ہے۔ زندگی تو دغا کرتی ہے، دھوکہ دے کر چلی جاتی ہے۔ تو مال دولت آپ کے ساتھ کہاں سے آئیں گے؟ پھر دوست احباب بھی ایک وقت تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بھی سچے اور اصلی دوستوں کے بارے میں۔ لیکن دنیا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو مطلبی ہوتے ہیں۔ آپ جب تک کہ زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا۔ آپ جب تک کہ زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا، کھینچ کر ہاتھ تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا۔ یہ دوست ہیں، زیادہ تر دنیا میں دوست ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر با وفا بھی ہو، ساتھ دینے والے بھی ہوں، چاہنے والے بھی ہوں، کہاں تک ساتھ دیں گے؟ خبر تک۔ تو اسی لیے اعمال جو ہے آپ کے سچے ساتھی اور سچے رفیق ہیں۔ تو اعمال پر نظر رکھو اور اچھے اعمال ساتھ لے کے جاؤ تاکہ وہ آپ کے کام آ سکے، کیونکہ عمل سے زیادہ وفا رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ گر بود نیکو ابد یارت شوت، ور بود بد در لحد مارت شوت۔ اگر وہ نیک ہوگا، آپ کا عمل اچھا ہوگا، تو قیامت تک آپ کی دوستی نبھائے گا، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر یہی عمل بد ہوگا تو قبر میں آپ کے حق میں سانپ ثابت ہوگا جو آپ کو ڈستا جائے۔ ای عمل وی کسب در راہ سداد،
کہ تواں کرد اے پدر بے استاد۔ اور یہ عمل اور یہ کمائی جو دنیا میں رہ کر آپ کو حاصل کرنی ہے، اچھے اعمال کی کمائی، سچائی کے راستے میں رہ کر، برائی سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، باطل سے بچ کر، حق کے ساتھ جڑ کر اچھے اعمال کرنے کی یہ جو سچائی ہے، یہ آپ کو بغیر استاد کے نہیں مل سکتی۔ اے بابا، کسی کو بھی آج تک بغیر استاد کے یہ نہیں ملی ہے۔ کوئی آپ کو بتانے والا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تب تک آپ فیصلہ کیسے کریں گے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ دوں تری قصبے کے در عالم روت، ہچ بے ارشاد استاد بوت۔ کم سے کم درجے کا معمولی سے معمولی پیشہ بھی، پروفیشن بھی جو دنیا میں انسان اختیار کر کے کمائی کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی پروفیشن بھی، کوئی ہنر بھی، کوئی اسکل بھی کبھی بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی نے آپ کو بتایا نہیں، سکھایا نہیں، تب تک آپ کو حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی چیز بغیر رہنما کے کہاں سے حاصل ہوگی؟ سوچو۔ اولش علمست واں گاہے عمل، تا دہد برباد مہلت تا اجل۔ اور پھر عمل کی ابتدا علم سے ہوتی ہے۔ اگر انسان عمل کرنے کے لیے نکل بھی جائے تو عمل کرے گا کیا؟ علم آئے گا تو عمل کرے گا نا۔ عمل تو علم کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ معلوم ہے کہ کیسا کرتے ہیں تو کریں گے نا۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا اور وہ نماز پڑھے جا رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی۔ ایک آدمی کو روزہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، روزے کے فرائض و واجبات کیا ہیں نہیں معلوم ہے، کچھ خبر نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ ہر عمل میں پہلے علم ہے۔ جب تک معلومات نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل بھی ہدایت ثابت نہیں ہوتا، گمراہی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر برے عمل کرتا رہا لیکن علم والا ہے تو کبھی نہ کبھی علم کی روشنی اس کو حاصل ہوگی، وہ توبہ کرے گا اور سیدھے راستے پر آئے گا کیونکہ اس کو علم ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی پوری زندگی اچھے عمل کرتا رہا لیکن علم ہی نہیں تھا تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ علم کے بغیر کرتا رہا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر دی، پتہ نہیں کہ وہ عمل ہوا کہ بھی نہیں، کیونکہ علم بہت ضروری ہے۔ تو علم بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا، اور اگر علم کے بعد عمل کریں گے تو عمل کا جو پھل ہے موت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ استعینوا فی الحرف یا ظنھا من کریم صالح من اہلھا۔ اے عقل مندو، مدد حاصل کرو پیشوں میں۔ جیسے پیشوں میں جو ہم کسی سے مدد حاصل کرتے، کچھ بھی سیکھنا ہے تو کسی ماہر کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسا کرتے، بغیر پوچھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ماہر سے جب تک آپ، ایکسپرٹ سے جب تک آپ پوچھے نہیں تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سکھائے گا، بتائے گا ایسا کرنا پڑتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ کو صحیح علم حاصل کرنا ہے تو صحیح عالم کے پاس جانا ہوگا، اس سے پوچھنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ علم کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ پھر عمل کا ہوگا۔ تو جیسے علم میں کسی سے پوچھ کر کرنا ضروری ہے، ویسے عمل کے میدان میں بھی آپ کو ضرورت آئے گی کہ کیسے کرنا۔ تو کسی شریف نیک انسان سے جو اس کا اہل ہو، اس سے اپنا ربط قائم کرو، اس سے پوچھو، علم حاصل کرو اور پھر عمل کرو، پھر یہ عمل تمہارے کام آئے گا۔ اطلب الدر اخی وسط الصدف واطلب الفن من ارباب الحرف۔ اے میرے بھائی، جب آپ کو موتی تلاش کرنا ہوتا ہے تو سیپ کے اندر تلاش کیے جاتے ہیں، سیپی کے اندر موتی تلاش کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے موتی سیپی کے اندر نکلتا ہے۔ آپ سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، سیپیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور باقی پتھروں کو تلاش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں موتی ڈھونڈ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں جو چیز ملتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی کے پاس جانا ہوگا۔ فزیشین کا علم حاصل کرنے کے لیے انجینئر کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے کے لیے باربر کے پاس جائیں گے، باربرنگ کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی موچی کے پاس جائیں گے، ایسا نہیں چلتا۔ جو آدمی جس فن میں ماہر ہے آپ کو وہ حاصل کرنے کے لیے اسی کے پاس جانا ہوگا۔
پہلے تلاش کرو. اب دیکھیے پہلا ہوا تھا عمل کرنے کا مرحلہ، تو آپ کہا گیا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرو. پھر علم کی جب بات آئی تو اب بتایا گیا کہ علم جس سے ملتا ہے صحیح عالم اسی کے پاس جانا ہوگا. پھر صحیح عالم کو پکڑنے کے لیے پھر اس کی تلاش کرنی ہوگی. ایک دوسرے کے ساتھ یہ لنکڈ ہے. ان رأیتم ناصحین انصفوا بادر التعلیم لا تستنکفوا. اگر تم نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ربط قائم کرو، ان کو دیکھو، ان سے ملو، تو ان کی باتیں خاموشی کے ساتھ غور سے سنو. یہی سے ابتدا ہوتی ہے علم کی. پہلے آپ کے کان کھلتے ہیں، کانوں میں بات جاتی ہے، پھر وہ جا کر دماغ میں بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد دل میں اترتی ہے، پھر دل میں اترنے کے بعد پھر دل کی ہدایتوں کے مطابق آپ کے اعضاء نیکی کے راستے پر آتے ہیں. تو پہلا مرحلہ اگر کان ہی بند کر لیں گے تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ بادر التعلیم، علم حاصل کرنے کی طرف بڑھو، آگے بڑھو، پیش قدمی کرو. جب تک حاصل نہیں ہوگا، علم آپ کے گھر پہ آگے کھٹکا مار کے کوئی بھی عالم نہیں دیتا، آپ کو جانا پڑتا ہے. لا تستنکفوا، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، جھجکو نہیں. علم حاصل کرنے میں کسی طریقے کا تعامل مت کرو، اکڑو نہیں، جو کرنا پڑے کرو، مگر علم حاصل کرو. در دباغی گر خلق پوشید مرد، خواجگی خواجہ را آنکھ کم نہ کرد. دیکھیے اگر دباغی کرنے والا انسان، جو چمڑوں کی دباغی کرتے ہیں نا، وہ ایک خاص قسم کا فن ہوتا ہے. اس وقت کیا کرتے ہیں، کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتا ہے وہ فنکار. یا ہمارے پاس کوئی میکینک لے لیجیے آپ، کار میکینک، اسکوٹر میکینک، آپ دیکھیے ان لوگوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، انتہائی خراب کپڑے پہن کر کام کرتے ہیں. کیونکہ اگر اچھے کپڑے پہن کر کام کریں گے تو پھر صبح ایک شام ایک جوڑا بدلنا پڑے گا ان کو. تو لہٰذا وہ کام کے لیے ایک الگ سے کپڑے رکھ دیتے ہیں اور وہ خراب کپڑے ہی پہنتے ہیں. لوگ آتے ہیں وہ انہی کپڑوں میں ہوتے ہیں، انہی کپڑوں میں لوگوں سے بات کرتے ہیں. ان کو ذرا برابر شرم نہیں آتی، کیونکہ ان کا جو فن ہے وہ اصلی فن ہے. وہ فن کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو خصوصیت ہے وہ ہمارے فن سے ہے، اور یہ فن میں ایسے کپڑے پہننا پڑتا ہے. تو میرے یہ کپڑے پہننے سے میری شرافت نہیں گھٹ جائے گی، میرا نام خراب نہیں ہو جائے گا. تو جو فن والا رہتا ہے اس کا سرمایہ، اس کی پونجی فن ہوتی ہے. وہ فن پر توجہ رکھتا ہے، کپڑوں پر توجہ نہیں رکھتا. جن کے پاس کوئی فن نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، وہ کپڑوں پہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی عزت کپڑوں سے ہے. ایسے لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھٹے پرانے کیسے بھی کپڑے پہن کر نکل جاتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب یہ تو ایک چیز ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے مختلف جگہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وقت دم آہنگر پوشی دلخ، احتشام او نشد کم پیش خلق. اگر بھٹی دھونکنے کے وقت لوہار گدڑی پہن لے، خاص قسم کی گدڑی ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مختلف پیشے کے لوگ ایپرونس پہنتے ہیں. ہر پیشے کے آدمی اپنے حساب کا ایک ایپرون پہنتا ہے. شیف کو دیکھیے آپ، وہ اس کا ایک خاص قسم کا ایپرون ہوتا ہے. میکینک کو دیکھیے، اور مختلف قسم کے جو فنکار ہوتے ہیں، پروفیشنز میں ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا اپنا خاص قسم کا ایپرون ہوتا ہے. ایک ایپرون دوسری جگہ کام میں نہیں آتا. بعض بہت ہلکے پھلکے ایپرون ہوتے ہیں، بعض بہت ہی چمڑے کے استعمال کرنا پڑتا ہے، سچویشن کے حساب سے وہ پہنتے ہیں. لیکن یہ پہن لینے سے ان لوگوں کی عزت نہیں اتر جاتی، بلکہ یہی ان کی شان ہے، کیونکہ وہ پروفیشن کی چیز ہے. وہ بڑی شان سے پہن کر نکلتے ہیں. پس لباس کبر بیروں کنز تن، ملبس ذل پوش در آموختن. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی علم کے میدان میں جانے کے لیے آپ کا جو تکبر کا لباس ہے وہ اتارنا ہوگا، علم کا ایپرون پہننا ہوگا. اگر آپ علم کا ایپرون پہننے کو اپنی بے عزتی تصور کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا فن آپ کو عزیز نہیں ہے. تو یہ جو تکبر کا لباس ہے، مختلف قسم کے اچھے اچھے لباس پہن کر اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے جانا، ایسا نہیں چلے گا. بے عزتی کی پرواہ نہیں کرنا پڑے گا. کبھی کبھار اگر آپ کو صحیح علم دینے والا استاد اگر آپ کی بے عزتی بھی کرے، آپ کو ڈانٹے، آپ کو ذلیل بھی کرے، تو بھی برداشت کرنا ہوگا، تب جا کے علم حاصل ہوگا. میرے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، مجھے ایسا کہہ دیا، ایسا کریں گے تو آپ نہیں پڑھ سکتے.
تو سیکھنے کے اندر ذلت کا لباس بھی ہے تو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے استاد کے جوتیاں سیدھے کرو، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اتنے ساتھ رہو، اتنی خدمت کرو کہ ان کی جوتی سیدھی کرنا بھی آپ کے لیے باعث عزت ہو جائے کہ میں کسی کی جوتی کو ہاتھ کیوں لگاؤں۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو پھر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم آموزی طریقش قولیست، حرف آموزی طریقش فعلیست۔ اب دیکھیے علم حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ زبانی مرحلہ ہے۔ وہ عالم کچھ بولتا ہے، آپ کانوں کے ذریعے اس کو اپنے دماغ میں اتارتے ہیں، پھر دل میں بٹھاتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ پورا ہو گیا، اور جب تک وہ علم آپ کو یاد ہے تب تک آپ اس چیز کے عالم ہیں۔ یہ زبانی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو جب پریکٹیکل فیلڈ میں لانا ہوتا ہے تو پھر یہ عملی طریقہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا تھیوری کا، دوسرا تھا پریکٹیکل کا، اب عمل جہاں آئے گا وہ پریکٹیکل ہوگا۔ فقر خواہی آں بے صحبت قائم است، نئے زبانت کار می آید نہ دست۔ اب جو فقیری چاہیے، فقیری کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کر دینا، اپنے نفس کو مار دینا، دنیا سے کنارہ کش ہونا، دنیا میں دل نہ لگانا، یہ جو سارے لوازمات ہیں فقیری کے جو اللہ والوں کے پاس ملتی ہے، اگر وہ چاہیے تو بغیر صحبت کے نہیں مل سکتی۔ وہ صحبت سے ہی متعلق ہے۔ جب تک وقت نہیں گزاریں گے تب تک فقیری آپ کے اندر نہیں آئے گی۔ نئے زبانت کار می آید نہ دست، نہ زبان سے یہ کام آتی ہے نہ ہاتھ سے کام آتی ہے۔ اس کا کام ہاتھ اور زبان سے نہیں ہے، یہ اندر اتارنا پڑتا ہے اور صحبت سے آئے گی۔ دانش انوارست در جان رجال، نئے زراہ دفتر و نئے قیل و قال۔ انوار کا جو علم ہوتا ہے، اللہ کے انوار کا علم، یہ اولیاء اللہ کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور جب تک سالک کسی ولی اللہ کے دل سے یہ انوار کا علم، معرفت کا علم حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نئے زراہ دفتر و نئے قیل و قال، نہ وہ کسی کتاب سے حاصل ہوتا ہے، نہ وہ کسی راستہ چلنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ گفتگو کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دانش آرا ستان جاں ز جاں، نئے زراہ دفتر و نئے الزباں۔ اس کا علم روح سے حاصل کرتی ہے۔ ایک کی روح دوسرے روح کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہے تو یہ علم اندر ہی اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ سینہ بسینہ علم جو کہا جاتا ہے نا، یہ وہی علم ہے۔ ایک علم ہوتا ہے کسبی علم، جو کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، آپ کانوں سے سنتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، یا لکھنے والا لکھتا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یہ کسبی علم ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو روحانی علم حاصل کرنے کا، وہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، وہ عنایت والی چیز ہے، اور عنایت صحبت سے آتی ہے۔ جب صحبت میں رہتے ہیں تو ایسے علم منتقل ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب آ گیا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کے اندر کافی تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب آپ کہیں گے مجھے کیا پتا، میں تو نہیں جانتا، کیونکہ یہ روح کا روح سے تعلق ہوتا ہے، وہاں سے۔ نئے زراہ دفتر و نئے زبان، نہ زبان سے نہ کتاب سے، نہ دونوں چیزوں سے بھی نہیں آیا۔ در دل سالک اگر ہست آن رموس، رمزدانی نیست سالک را ہنوس۔ اگر سالک کے دل میں وہ رموز، وہ راز کی باتیں، وہ روحانی خیالات اگر پہلے سے موجود ہیں بھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جب تک پہلے سے موجود نہیں ہیں وہ انسان اس راستے پہ آ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں، روحانی باتیں، یہ رموز، یہ اسرار جو ہے انسان کے دل میں اگر پہلے سے ہیں دبے ہوئے تو شائن ہو کے آتے ہیں۔ اگر بالکل کچھ بھی نہیں ہے، دل خالی ہے، تو پھر ایسی محفلوں میں اس کا دل بھی نہیں لگے گا، وہ صحبت میں رہنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ جب وہ کسی کی صحبت میں رہنا پسند کر رہا ہے، ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، ان کی صحبت سے فائدہ محسوس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں کچھ ہے، چنگاری، تبھی تو ہو رہا ہے۔ تو ہر کسی کے دل میں جو اس راستے پر آتا ہے وہ چنگاری ہوتی ہے، لیکن بھڑکتی نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی چنگاری ہے۔
رمز دانی نیست سالک را ہنوز، وہ سالک راستے پہ تو آ چکا ہے لیکن اس کو اس چنگاری کی خبر نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ ہے کیا۔ تا دلش را شرح آن سازد ضیا، پس علم نشرح بے فرمایت خدا، اور جب تک کہ اس کے دل کے لیے جو نور اس کے اندر اترا، روح سے روح کا، دل سے دل کا نور جب دل کے اندر منتقل ہوتا ہے ایک دل سے دوسرے دل میں، تو وہ جو چنگاری ہے وہ بھڑکنے لگتی ہے، اس کے بعد اس کی پھر تشریح ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا دل کھول نہیں دیا؟ تو یہ دل کا کھلنا ہی ہے۔ اب یہ تو آیت راست طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، لیکن اس سے ایسے سارے امتی مراد ہیں جو سلوک کے اس راستے پر آئے ہیں۔ اس راستے پر آنے کے بعد ایک وقت کے بعد آہستہ آہستہ ان کا دل کھلتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے۔ اور شرح صدر کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا سورہ الزمر میں آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے تو وہ یاد رکھو کہ اس کے رب کی جانب سے ایک نور ہے جو اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ اور مفسرین نے صدرہ للاسلام سے جو مراد لیا ہے وہ یہی ہے فسح اللہ قلبہ لمعرفتہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے کھول دیا ہے، لإقراری وحدانیتہ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے، بل اذعان ربوبیتہ، اور اللہ کی ربوبیت کے سپرد کر دینے کے لیے۔ اب جو اس راستے پر بندہ آتا ہے تو ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، جو کرے گا وہی کرے گا، میں کیوں سوچوں۔ تو جب اس مرحلے پہ آتا ہے بندہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سینہ کھلنے لگا ہے، سپردگی کی جو دولت ہمارے ہاتھ آئی، غم حیات سے پیچھا چھڑا لیا۔ یہ سپردگی جب آ جاتی ہے تو انسان کو دنیا کے غم ستاتے ہی نہیں، وہ بے فکر مطمئن ہو جاتا ہے۔ والخضوع لطاعتہ، اور اللہ کی اطاعت گزاری، فرما برداری میں، اللہ کے راستے پر چلنے میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ ہے شرح صدر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک نور اس کے دل میں ڈالا گیا، اسی لیے اس کا سینہ کشادہ ہوا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اب آگے فرمایا گیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تنگ ہو چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد ان کے دل میں نہیں آتی، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو شرح صدر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ شرح صدر کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا آیت نمبر 125 میں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کا فضل خاص ہے، اگر آپ کا سینہ کھل رہا ہے ان چیزوں کے لیے تو اللہ کا فضل خاص ہے آپ کے اوپر۔ کہ درون سینہ شرح دادائم، شرح اندر سینہ پنہادائم، یعنی ہم نے تیرے سینے میں ایک خاص قسم کی شرح کر دی ہے، کھول دیا ہے۔ اب جب یہ سینہ کھلے گا تو پھر یہ ساری معرفت کی باتیں، اسرار و رموز کی باتیں دل میں جائیں گی، ایک خاص قسم کی روشنی تم محسوس کرو گے اپنے اندر، ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان تمہارے دل میں آئے گا۔ اور یہ سکون و اطمینان صرف تمہارے پاس ہی نہیں آتا، تمہارا یہ سکون و اطمینان دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ شرح صدر ہو چکا ہے اور سکون و اطمینان تمہارے اندر آ چکا ہے تو یہ اطمینان اور یہ سکون دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب تمہارے پاس لوگ آتے ہیں تو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔
شرح اندر سینات بن ہدیم، ہم نے تیرے سینے میں وہ شرح رکھ دی ہے، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ جا کے تھوڑا سینے سے لگیے کہ آپ کو ایک ٹھنڈی سانس محسوس ہوگی اور ایک سکون کی کیفیت سمجھ میں آئے کہ کچھ عجیب قسم کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو ہنوس از خار جاں را طالبی، محلبی از دیگراں چوں حالبی۔ یاد رکھ، یہ سینے کے اندر کی چیز ہے نا، تو ہر انسان کے اپنے سینے کے اندر کی چیز ہے، تو باہر سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ اپنے سینے کے اندر ہی طلب کرو۔ اگر یہ چنگاری ہے تو اس کو بھڑکاؤ، وہ سکون ملے گا۔ لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ باہر تلاش کرتے ہیں۔ جیسا سکون کی بھی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ سکون اطمینان باہر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکون اطمینان باہر کی چیز ہی نہیں، وہ تو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر سکون اطمینان ہے اس کو سکون اطمینان ہوگا، باہر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مال دولت میں سکون اطمینان ہے، نہ عزت شہرت میں سکون اطمینان ہے، نہ نام میں سکون اطمینان ہے، کسی چیز میں بھی نہیں۔ سکون اطمینان تو اندر ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا جہاں کی دولت ان کے قدموں میں ہے، لیکن سکون اطمینان نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کی زندگی ہے، تنگ دستی اور مفلسی کی زندگی ہے، لیکن ان کے دل کی کیفیت کو دیکھو، سکون و اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو باہری چیزوں سے سکون اطمینان کبھی حاصل نہیں ہوتا، وہ خارجی چیز نہیں ہے، داخلی چیز ہے۔ اور تمہارے پاس بھی یہی ہے، اور تم ہے کہ باہر ڈھونڈتے ہو، اپنے اندر ڈھونڈو۔ تم خود دودھ کی جگہ ہو اور تم دوسروں کے پاس جا کر دودھ تلاش کر رہے ہو، یہ وہ کیفیت ہے۔ تمہارے پاس، تمہارے اپنے خود کے پاس ایک چیز ہے اور جا کے تم دوسروں کے پاس ڈھونڈ رہے ہو۔ چشمہ شیرست در تو بے کنار، تو چرامی شیر جوئی استغار۔ تمہارے اندر دودھ کا چشمہ ہے، اور بھی لامحدود چشمہ ہے، تمہارے اندر بہہ رہا ہے، اور تم ایک گڑھے میں جا کر دودھ تلاش کر رہے ہو۔ یہ حالت ہے تمہاری۔ منفذے داری بے بحر اے آبگیر، ننگ دار از آب جستن از غدیر۔ اے پانی حاصل کرنے والے، تیرا راستہ تو سمندر تک ہے، تو سمندر کے ساتھ بیٹھا ہے، تو سمندر سے تعلق رکھتا ہے، اور تو ہے کہ سمندر تک اپنا راستہ، اپنی پہنچ رکھ کر سمندر کو چھوڑ کر حوض سے پانی لینے جاتا ہے۔ حوض بھی ہیں، دنیا میں بہت سارے حوض ہیں، اور آپ ہیں کہ حوضوں کی طرف نظر کر رہے ہیں، اس حوض سے پانی لینا چاہتے ہیں، اس حوض سے پانی لینا چاہتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں حوض کے پاس جب سمندر تمہارا ہے، سمندر تک تمہاری پہنچ ہے؟ کہ علم نشرح نہ شرحت ہست باز، چوں شدی تو شرح جویو گدی اساس۔ یہ جو علم نشرح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی امت کے لیے ہی تو ہے۔ ایسے امتی جو اس میدان میں، سلوک کے میدان میں آ کر حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، یہ انہی کے لیے ہے۔ شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کے امتیوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کے صدقے میں ہوتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن آپ ہی کے توسط سے ہوتا ہے، آپ ہی کی عنایت سے ہوتا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، امتیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو پھر تم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ بھکاری کیوں بنے ہوئے ہو؟ در بدر کیوں پھرتے ہو؟ اپنے اندر کی چنگاری کو جگاؤ، علم حاصل کرو، عمل کے راستے پر آؤ، پھر تمہارا سینہ کھلے گا۔ در نگر در شرح دل، در اندرون تا نہایت تانع لا یبصرون۔ اور یہ جو دل کی شرح ہے، انشراح صدر ہے، اس کو باطن میں دیکھو، دیکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے اندر ہونے کے بعد بھی اگر تم اس تک نہ پہنچے، تو پھر تمہارا شمار بھی فہم لا یبصرون میں ہوگا۔ یہ تانا فہم لا یبصرون کا تمہارے حق میں آئے گا۔ کافروں کا یہی حال تھا نا، ہر چیز ان کے سامنے تھی، حق سامنے آ چکا تھا، لیکن پھر بھی ان کو حق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صم بکم عمی فہم لا یبصرون والا معاملہ ہو گیا، اندھے بہرے گونگوں کی طرح کا معاملہ تھا، سب ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کو اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کہ اس راستے پر آنے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو کس اینگل میں لے جانا ہوگا،
اب یہ تو آپ کو بتا دیا گیا، شرح صدر اصل چیز ہے، سینے کا کھلنا کشادہ ہونا کامیابی کا پہلا زینہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس راستے پر جانے کے لیے جو مرحلے اختیار کرنا ہوگا، اس مرحلے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ پر مکمل یقین کا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، دنیا کے کس کونے میں بھی، کسی گہرے غار میں یا کہیں بھی تم ہو، ہواؤں کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، اس بات کا ایمان جب اپنے دل کے اندر مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ یہاں سے اس راستے پر آگے بڑھ سکیں گے۔ اب اس کی جو شرح ہے، جو تفسیر ہے، وہ مولانا روم بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش